اچھا یہ پوچھا کہ غالباً IBS کے حوالے سے اس کا پرماننٹلی کیور پاسبل ہے یا نہیں, اور IBS میں پین سب کو ہوتا ہے کیا؟ نہیں, پین سب کو نہیں ہوتا, اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے کہ کچھ میں ڈائریا ہوتا ہے, کچھ میں کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے, پین کی نوعیت ہوتی ہے. ڈسکمفرٹ اگر ہم کہیں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلموسٹ سب پیشنٹ کو ہوتا ہے, لیکن ایبڈومینل پین بالکل ایک جو سیویئر پین کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ سب میں نہیں ہوتا. ڈسکمفرٹ ضرور ہوتا ہے, اس کی ایسوسیشن بڑی اسٹرانگ ہے. پرماننٹلی کیور وہی بات ہے کہ جی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. واقعتاً وہ IBS ہے, انزائٹی کے ساتھ آ رہی ہے, تو اس کے بعد ہی اس پہ کوئی بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. IBS کے لیے فزیشین سے ٹریٹمنٹ لینا ہوگا نا؟ لے سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ تھوڑا سا مائنڈفل ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو بھی. IBS اگر آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, لیبل کر رہے ہیں, تو پھر اس میں جو بہت زیادہ جو معدے کے ادویات ہیں, جو السر کے ادویات ہیں, ان کا بہت زیادہ رول نہیں بنتا, تو وہ دیکھنا چاہیے. ساتھ میں انگزائٹی اور ڈپریشن کی جو علامات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا اس میں پوچھا گیا ہے کہ پلیز رپلائی آئی ہیو IBS فرام لاسٹ 3 years. گیسٹرونٹالوجسٹ ایڈوائز paroxetine but I not take due to fear of dependence upon these medicine. Please advise me and food pattern. Thanks. اچھا دیکھیں, اگر گیسٹرونٹالوجسٹ نے آپ کو ایویلویٹ کر لیا, ساری صورتحال دیکھ لی معدے کے حوالے سے, السر کے حوالے سے, تو وہ آپ کو اس لائن پہ ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پراکسٹین یا کوئی بھی اینٹی ڈپریسنٹ وہ آپ کو ٹرائل دینا چاہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی اوپینین میں ایک ویٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ گیسٹرونٹالوجسٹ کے اینڈ پہ یہ چیز آ رہی ہے, تو آپ کنسیڈر ضرور کریں اس چیز کو. جہاں تک ڈپینڈنس کا ہے وہ میں نے جسٹ اس سے 1-2 جو پچھلے کویسچن تھے اس میں بتا دیا ہے کہ ڈپینڈنس اینٹی ڈپریسنٹ کی ایز سچ اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہے. اچھا دیکھیں, جو فوڈ پیٹرن کا آپ نے پوچھا ہے, اگر تو IBS آپ صرف IBS کے حوالے سے بات کریں اور اس میں فوڈ پیٹرن کی بات کریں, تو دیکھیں اس میں بہت سی آپ کو چیزیں ملیں گی, انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو ملیں گی. جو ہمارے حکمہ حضرات ہیں ہومیوپیتھی کی طرف سے بھی, وہاں پہ بھی آپ کو اس کا فوڈ پیٹرن, ڈفرینٹ ڈائٹری ریسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ بھی ملیں گی. لیکن جس چیز کی ایویڈنس ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک طرح سے رول بنتا ہے, وہ یہ کہ آپ 3 چیزوں کے حوالے سے ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک تو جو پرو بایوٹک ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے آج کل کمرشلی بھی اویلیبل ہیں, جس میں لائیو بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں, جو آپ کے پیٹ میں جب ہم لیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں, کچھ وہاں پہ امبیلنسز کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کی ایویڈنس ہمیں ملتی ہے. دوسرا کچھ پلانٹ بیسڈ ویجیٹیبلز ہیں, خاص طور پہ مورنگا, جسے ہم سوانجنا بھی کہتے ہیں, مورنگا اولیفیرا جسے اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک جو ہے نا وہ رول اس میں بنتا ہے. وہ آپ اس کا پاؤڈر لیں یا آپ خالی پیٹ ویسے اس کے پتے بھی لے سکتے ہیں ڈرائی فارم میں, اس کا ایک آئل بھی ملتا ہے. جو منٹ بیسڈ پروڈکٹ ہیں, پودینہ ہو گیا, اسپیئر منٹ ہو گئے, پودینہ کا آئل ملتا ہے, ڈرائی پودینہ ملتا ہے, ان کا بھی ایک سائنٹیفکلی اس کی ایویڈنس ہمیں ملتی ہے کہ یہ بھی چیزیں ہیں. یہ تو ایک یہاں پہ ہو گئی. اچھا اس کے بعد جتنی آپ کی السر, جو معدے کا السر ہوتا ہے, ان کے اندر جو خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے, وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر آپ پرہیز کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جو IBS ہے ان کی علامات بھی بہتر ہو جاتی ہیں. ان 3 کو چھوڑ کے جو میں نے آپ کو بتایا, جو منٹ بیسڈ پروڈکٹ ہیں, مورنگا ہو گیا, اور ساتھ میں جو آپ کی پرو بایوٹک ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی چیزیں, خاص طور پہ سٹرک چیزیں ہو گئیں,
وینیگر بیسس جس میں سرکہ استعمال کیا جاتا ہے وہ چیزیں ہو گئیں. ان سے کیونکہ یہ ایسیڈک چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے تھوڑا سا اگر آپ پرہیز کریں گے تو اس میں آپ کی جو اوور آل جو موومنٹ ہوتی ہے, آپ کی گٹ موومنٹ ہوتی ہے, اور جو آپ کے سٹمک کے مسائل ہوتے ہیں وہ چونکہ اوور آل بہتر ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک نوٹس کیا گیا کہ اس میں بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. فوڈ پیٹرن کے حوالے سے یہی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بہت زیادہ چیزیں مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں, لیکن ان کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اس وقت تک ہمارے پاس نہیں. اچھا, آپ نے فرمایا کہ جی سر ہندی میں رپلائی کریں. بہت اس میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے ہندی ایسا نہیں آتی. اردو میں یہ کوشش کی ہے کہ رسپونڈ کیا جائے. اگر آپ انگلش میں کہیں گے تو آپ اس میں ہم کر سکتے ہیں. وہ آپ واٹس ایپ پہ آپ کوئی اگر اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ اس پہ کر دیں, تو اس کے حوالے سے پھر چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. سر اسٹامک السر کی میڈیسن لے سکتے ہیں IBS میں؟ ڈاکٹر مجھے اسٹامک السر کی میڈیسن دیتے ہیں بٹ مجھے IBS والی سب پرابلمز ہیں. گڈ, ٹھیک ہے, وہی بات ہے جو بھی ہم جسٹ منٹ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جی کس طرح یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. دیکھیں اب یہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسٹامک کے ادویات دے رہے ہیں تو اسٹامک کی درد کی یا السر کی کوئی ایویڈنس ہوگی ان کے پاس, آپ ضرور ان سے ذرا پوچھیں. ٹھیک ہے, باقی جو آپ فرما رہے ہیں کہ IBS والی علامات ہیں, بات وہی ہے کہ السر کی وجہ سے اگر پیٹ میں درد آپ کا السر کی وجہ سے ساتھ میں دوسرے انزائٹی ڈپریشن کی علامات ہیں تو obviously آپ کو لگے گا کہ IBS کی علامات ہیں, لیکن دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً کیا صورت حال ہے. سر IBS کے ٹیسٹ کا کیا نیم ہے؟ وہی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اس میں ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی اسیسمنٹ, اپنی ایویلویشن ضرور کروائیے.